یسوع کے نام میں آپ سب کو السلام۔ آج ہم اسی ٹاپک کے ساتھ کنٹینیو رکھیں گے، ہارٹ آف مین۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کرسچن لائف کیا ہوتی ہے۔ پہلے انسان تاریکی میں ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ خدا کی طرف آنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ خدا کی طرف آنا شروع ہوتا ہے تو وہ پروسیس کیا ہوتا ہے، خدا کیسے ہمارے زندگی میں اپنی روشنی لاتا ہے۔ پہلے تاریکی جاتی ہے ہماری زندگی میں سے، خدا کا کلام آتا ہے، اور پھر کیسے وہ 60 گنا 100 گنا پھل لانا شروع کرتا ہے۔ اگر ہم کرسچن لائف کو سمرائز کریں تو 2 الفاظ بہت اچھی طرح اس کی سمری دیتے ہیں، اور وہ ہے زندہ قربانی۔ اگر آپ دیکھیں یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوئے، آگے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندہ قربانی کے طور پہ آفر کریں۔ اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے خدا نے انہیں کہا تھا کہ جو قربانی ہے وہ ہمیشہ جلتی رہے، تم نے صبح چڑھانی ہے، شام کو، رات کو۔ قربانی جو ہے خدا چاہتا تھا ہمیشہ خدا کے سامنے مذبح پہ رہیں۔ تو ہمارے جسم جو ہیں، ہماری چاہتیں، وہ خدا کے سامنے ایک زندہ قربانی بننی چاہیے، اور تبھی خدا کی روشنی آئے گی، تبھی پاک روح ہماری زندگیوں میں رہ سکے گا۔ تو آئے مل کے دعا کرتے ہیں، اور جس طرح آج کل ہم کتاب میں سیکھ رہے ہیں آدمی کا دل، کہ خدا ہماری زندگی میں آتا ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا کے جس طرح خدا چاہتا ہے ہم زندہ قربانی بنیں، اس طور پہ بن سکیں۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کو دیا کہ ہم تیرے قدموں میں آئیں۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے موت گوارا کی، اور تو نے ہمارے ساتھ تعلق کو زیادہ پرائیورٹی دی ہے۔ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے وہ سارا دکھ جو تیرے سامنے تھا، تو نے اس سے سہ لیا خوشی سے، تاکہ ہم تیرے قریب آ سکیں۔ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بہت بڑے پیار کے لیے جو تو نے دکھایا صلیب پہ، اور تیرے پیار کی نشانی جو تیرے ہاتھوں میں ہے۔ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اب کہا کہ ان کیلوں کی وجہ سے اب تمہاری تصویر میرے ہاتھوں پہ رہتی ہے ہر وقت ہے۔ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں بھولتا نہیں ہے، تو ہمیں یاد کرتا ہے، اور تیرا کلام کہتا ہے کہ تو ہمارے دل کے دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ ہم کھولیں اور تو ہمارے ساتھ اندر آیا۔ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جس طرح تو اسرائیلیوں کے ساتھ تھا اس رات کو جب فرشتے نے لوگوں کو ہلاک کیا، تو تیرا روح ان کے ساتھ ان گھروں میں تھا تاکہ موت انہیں چھو نہ سکے۔ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اسی طرح تو آج بھی ہمارے دلوں میں آنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تاکہ تو ہمیں زندگی دے اور ہمیشہ کی زندگی دے۔ خدا، فضل دے، تیرے روح میں رہیں، تیرے پروں کے نیچے رہیں، اور کبھی تیرے سے نہ ہٹیں۔ یسوع کے نام میں مانگا اور پایا، آمین۔ آئے مل کے زبور گائیں گے، زبور 12، اس کا پہلا حصہ، مدد کر تو یہوہ ہمارے۔ مدد کر تو یہوہ ہمارے، دیندار جان دے رہے ہیں سارے۔ مدد کر تو یہوہ ہمارے، دیندار جان دے رہے ہیں سارے۔ مدد کر تو یہوہ ہمارے، دیندار جان دے رہے ہیں سارے۔ مدد کر تو یہوہ ہمارے، دیندار جان دے رہے ہیں سارے۔ مدد کر تو یہوہ ہمارے۔ بنی آدم وچوں جو بھلے لوگ ہیں، بنی آدم وچوں جو بھلے لوگ ہیں، او بھی سب ہیں چلن ہارے، او بھی سب ہیں چلن ہارے۔ مدد کر تو یہوہ ہمارے، دیندار جان دے رہے ہیں سارے۔ مدد کر تو یہوہ ہمارے۔ بولتے رہندے
ਰਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੋ ਦਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਦੋ ਦਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। مدد کر تو یہوہ ہمارے، دیدار جان دے رہے ہیں سارے، مدد کر تو یہوہ ہمارے۔ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਭ ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਂਠੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਭ ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਂਠੀ, ਕੱਟੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਕੱਟੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। مدد کر تو یہوہ ہمارے، دیدار جان دے رہے ہیں سارے، مدد کر تو یہوہ ہمارے۔ جو کہندے اپنی جیب نال جتاں گے، جو کہندے اپنی جیب نال جتاں گے، مالک ہن ہے کیڑا ساڈے ہونٹ ہیں ہمارے، مالک ہن ہے کیڑا ساڈے ہونٹ ہیں ہمارے۔ مدد کر تو یہوہ ہمارے، دیدار جان دے رہے ہیں سارے، مدد کر تو یہوہ ہمارے، دیدار جان دے رہے ہیں سارے، مدد کر تو یہوہ ہمارے۔ جس طرح ابھی ہم نے داؤد نبی کے زبور میں ہم نے گایا کہ جو لوگ وہ خدا سے دور ہیں، وہ ان کی عادتیں اس میں لکھی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خدا کے لوگوں کے خلاف ہمیشہ رہتے ہیں۔ ایک کلام میں بہت خوبصورت آیت لکھی ہے، یہاں لکھا ہے if then you have been raised with Christ seek the things that are above، کہ اگر تم یسوع کے اندر زندہ ہوئے ہو تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ جو ہم سے چیزیں اوپر ہیں ہم ان کی تلاش میں رہیں۔ ہم سے اوپر کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، آسمان کی چیزیں ہیں۔ تو اب ہمارا کیا مقصد بنتا ہے کہ آسمان کی چیزوں کی خواہش میں رہیں۔ سمجھے کوئی بچہ 9ویں کلاس میں ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے آگے کیا کرنا ہے، تو اس کا یہی آنسر ہوگا آگے میں 10ویں کلاس میں جاؤں گا، پھر آگے ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں جائے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری خواہش ہے واپس کنڈرگارٹن میں جاؤں۔ اس کی جس جماعت میں وہ ہے اس کی خواہش ہوگی کہ اس سے اور آگے بڑھے۔ اور یہی خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس چیز سے تم رہا ہو چکے ہو، گناہ سے تمہیں نکالا گیا ہے، واپس اس کی طرف نہ لوٹو، بلکہ اپنے سے اوپر چیزیں جو آسمانی چیزیں ہیں ان کی خواہش رکھو۔ اور آسمانی چیزوں کی خواہش دینے والا پاک روح سے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ پاک روح ہی ہے جو ہمیں آسمان کی چیزوں کی خواہش دیتا ہے۔ تو آئیں مل کے مانگتے ہیں کہ پاک روح ہماری زندگیوں میں آئیں، ہماری زندگیوں میں سکونت کریں۔ دلہن کا ہو رشتہ، دلہن کا ہو رشتہ، گہری گہری پریم، گہری گہری پریم، روح پاک جینا سیکھا، آ ٹھہر جا۔ روح پاک مجھ پہ آ ٹھہر جا، روح پاک مجھ پہ آ ٹھہر جا۔
بدلوں میں تڑپوں میں بدلوں میں تڑپوں میں جیوں یسوع کے لیے جیوں یسوع کے لیے روح پاک مجھ پہ ٹھہر جا دلہن کا ہو رشتہ دلہن کا ہو رشتہ گہری گہری پری گہری گہری پری روح پاک چھولے مجھے ٹھہر جا روح پاک چھولے مجھے ٹھہر جا یاد رکھیں پاک روح کا وعدہ ہے کہ جب پاک روح ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو وہ ہمیں نیا دل دے دیتا ہے نیا دل دیتا ہے ہمارے دل کو آتا ہے اور صاف کر دیتا ہے آئیں مل کے گاتے ہیں جیون بدلے صورت بدلے جیون بدلے صورت بدلے جیون بدلے صورت بدلے بدلے تن اور من بدلے تن اور من روح پاک مجھ پہ ٹھہر جا روح پاک مجھ پہ ٹھہر جا لفظ نے اور ساز نے لفظ نے اور ساز نے اور بدلے سر سنگی بدلے سر سنگی روح پاک مجھ پہ ٹھہر جا روح پاک مجھ پہ ٹھہر جا پوجوں تجھ کو چاہوں تجھ کو پوجوں تجھ کو چاہوں تجھ کو یا ہو دن اور رات دن ہو یا ہو رات روح پاک مجھ پہ ٹھہر جا روح پاک مجھ پہ ٹھہر جا
जीऊं यीशु के लिए, रूह पाक मुझ पे आ ठहर जा, रूह पाक मुझ पे आ ठहर जा। ایک مسیح کی خواہش ہوتی ہے کہ روح اس کے اندر رہے، روح القدس اس کے اندر سما جائے. جس طرح ہم نے پہلے داؤد نبی کا زبور گایا، ایک خدا سے جو دور بندہ ہوتا ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ مجھے غلط مجلس مل جائے، مجھے ایسا موقع مل جائے کہ میں خدا کے خادم کے خلاف کوئی گناہ کر سکوں. لیکن خدا کا خادم ہمیشہ اس طلب میں رہتا ہے کہ میں ان چیزوں کی تلاش میں رہوں جو میرے سے اوپر ہیں، ان چیزوں کی طرف نہ لوٹوں جو میرے سے پیچھے ہیں، جن چیزوں سے خدا نے مجھے چھٹکارا دے دیا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ کتا جو ہے وہ اپنی کہہ کو واپس لوٹتا ہے. کتا جب الٹی کر دیتا ہے تو واپس وہ اسی الٹی کی طرف جاتا ہے کہ اسے چاٹیں. ایک سور کو آپ نلہا بھی دو لیکن وہ واپس اسی مٹی کی طرف جاتا ہے جس سے اسے نکالا گیا. تو آئیں جس چیزوں سے خدا نے ہمیں رہا کی ہے ان کی طرف واپس نہ لوٹیں. پیارے یسوع جی، روح پاک کا مسا چاہیے، ایلیا نبی کے مسا کا دونا چاہیے، مجھے دونا چاہیے. پیارے یسوع جی، روح پاک کا مسا چاہیے. پیارے یسوع جی، روح پاک کا مسا چاہیے، ایلیا نبی کے مسا کا دونا چاہیے، ایلیا نبی کے مسا کا دونا چاہیے. دونا چاہیے، مجھے دونا چاہیے، دونا چاہیے، یسوع دونا چاہیے. گھنٹوں گھنٹے تیرے حضور سجدہ کروں، گھنٹوں گھنٹے تیرے حضور سجدہ کروں. رات کے پچھلے پہروں میں منت کروں، رات کے پچھلے پہروں میں منت کروں. یسوع جی، مسا کی طرف مجھ میں لگا. پیارے یسوع جی، مسا کی طرف مجھ میں لگا. بھوک اور پیاس روح پاک کی مجھ میں لگا، بھوک اور پیاس روح پاک کی مجھ میں بڑھا. پیارے یسوع جی، روح پاک کا مسا چاہیے. پیارے یسوع جی، روح پاک کا مسا چاہیے. داؤد کی طرح زیر کروں میں دشمن کو، داؤد کی طرح زیر کروں میں دشمن کو. پالوس کی طرح اونچا کروں میں تیرے
फालूस की तरह मैं ज़ेर करूं मैं तेरे नाम को। प्यारे यीशु जी रूह पाका मसा चाहिए, प्यारे यीशु जी रूह पाका मसा चाहिए। प्यारे यीशु जी रूह का चिराग जलता रहे, प्यारे यीशु जी रूह का चिराग जलता रहे। तेल ना घटे तेरी आमद तक ये जलता रहे, तेल ना घटे तेरी आमद तक ये जलता रहे। प्यारे यीशु जी रूह पाका मसा चाहिए, प्यारे यीशु जी रूह पाका मसा चाहिए। एलिया नबी के मसा का दूना चाहिए, एलिया नबी के मसा का दूना चाहिए। मुझे दूना चाहिए, मुझे दूना चाहिए, यीशु दूना चाहिए। इस गीत में हमने कुछ चीज़ें देखी हैं जो हमें खुदा की तरफ और खुदा की तरफ लेके चलती हैं। पहला काम है कि हमारा चिराग जो है जलता रहे। कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं चोर की मानी दूंगा। आपको कभी पता नहीं होता कि चोर किस वक्त आएगा। इसी तरह खुदा ने कहा कि तुम्हारी मशलें जलती रहें, तुम्हारा चिराग बुझे ना। और यहाँ पे लिखा है कौन हमारा चिराग जलता रहने दे सकता है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह का प्यार, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ हमारे अंदर हो, तभी हमारा चिराग जलता रहेगा। वरना अगर खुदा की ख्वाहिश ना हो तो हम क्या करेंगे? हम दुनिया की ख्वाहिश में चले जाएंगे। या तो हम यीशु मसीह को अपना मालिक बना के रखेंगे या शैतान को। दो मालिक नहीं हो सकते हमारे। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ हम मिलके शुक्रगुजारी करें पाक रूह के लिए जो हमारे चिरागों को जलता रहने देता है, जो हमारी कुप्पियों में तेल को ख़त्म नहीं होने देता। और उसी मसा में कोरस गए। हालेलुया। मैं अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनका शुक्र करें कि उसने हमें रूह कुदस दिया है जो कि हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें कभी छोड़ता नहीं है, हमसे दस्तबरदार नहीं होता। तेरा शुक्रगुजार हैं खुदा उन तेरे बड़े कामों के लिए। तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे लोग हैं, तेरी चिरागाह की भेड़ें हैं। तूने हमें अपने लिए बनाया ताकि तेरी हमद करें, तेरी प्रस्तिश करें। और तूने खुदा हमें बहुत बड़ा प्यार दिखाया है कि अपने बेटे को सलीब पे कुर्बान किया हमारी खातिर। और ऐ खुदा जो तूने हमें चिराग दिए हैं खुदा हमारी ज़िंदगियाँ, ऐ खुदा जो तू चाहता है कि हर वक्त जलती रहें, सरगर्म रहें तुझ में। ऐ खुदा हमें तौफीक दे के ऐ खुदा हम पाक रूह के दरिया में बहते रहें। कभी भी ऐ खुदा तेरे रूह से खाली ना हो। कभी भी दुनियावी चीज़ें, दुनियावी मसरूफियात हमें तुझसे दूर ना लेके जा सकें ऐ खुदा, बल्कि हम ऐ खुदा जिएँ तो तेरे लिए जिएँ। और ऐ खुदा तेरे लिए ऐ खुदा अपनी ज़िंदगी को ऐ खुदा डेडिकेट रखें, क्योंकि तूने हमें इसलिए बनाया ताकि तेरी हमद करें, तेरी प्रस्तिश करें। और ऐ खुदा मेरी दरख्वास्त है इस वक्त जब हम ऐ खुदा आदमी का दिल जो किताब है उसकी स्टडी कर रहे हैं ऐ खुदा, और हम देखते हैं कि किस तरीके से जब इंसान तुझसे दूर होता है तो ऐ खुदा उसकी ज़िंदगी में सब गुनाह और जानवरों की मानिद होते हैं, लेकिन जब रूह कुदस आता है तो वो दिल साफ़ हो जाता है। ऐ खुदा आज मेरी दरख्वास्त है कि आज हम सब भी और ऐ खुदा जो लोग देख रहे हैं ऐ खुदा हमारी ज़िंदगी में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐ खुदा तुझे अलाउ नहीं करती, तुझे तेरे रास्ते को ब्लॉक करती हैं, आज वो जाती रहें। और ऐ खुदा तेरा रूह हमारे दिलों को साफ़ करे, हमारी ज़िंदगियों को साफ़ करे, ताकि हम रूह के दरिया में बहते रहें और तेरे लिए जलते रहें। और तेरा कलाम का बीज जो आज बोया जाए ऐ खुदा वो ऐ खुदा बड़े फले और 100 गुना फल लेकर आए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखेंगे, खुदा उनसे कहेंगे कि खुदा हम चाहते हैं कि पाक रूह के दरिया में बहें। हम ये नहीं चाहते कि हमारे टखनों तक सिर्फ या पाँव तक पानी रहे, बल्कि इतना ज़्यादा
روح کا مسح ہماری زندگی میں ہو کہ ہم اس میں سوئم کریں. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. تو پیار ہمارا ہے, تو پیار ہمارا ہے. ہم تجھ میں کھو جائیں گے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. تو پیار ہمارا ہے, تو پیار ہمارا ہے. ہم تجھ میں کھو جائیں گے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. جینے کا سلیقہ یسوع تو نے سکھایا ہے. جینے کا سلیقہ یسوع تو نے سکھایا ہے. زندگی کا جام یسوع تو نے پلایا ہے. زندگی کا جام یسوع تو نے پلایا ہے, تو نے پلایا ہے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. تو پیار ہمارا ہے, تو پیار ہمارا ہے. ہم تجھ میں کھو جائیں گے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. تو نے میرے زخموں پہ مرہم لگایا ہے. تو نے میرے زخموں پہ مرہم لگایا ہے. تیرے ہی لہو نے مجھے اپنا بنایا ہے. تیرے ہی لہو نے مجھے اپنا بنایا ہے, اپنا بنایا ہے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. تو پیار ہمارا ہے, تو پیار ہمارا ہے. ہم تجھ میں کھو جائیں گے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. تیرا کلام
यसू तेरी ज़बान है, तेरा कलाम यसू तेरी ज़बान है। बदले दिलों को क्या शीरी बयां है, बदले दिलों को क्या शीरी बयां है, शीरी बयां है। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, तू प्यार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। आए अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनें। खोल मेरी यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सब बहन भाइयों को खुदावंद यीशु मसीह के क़ुदूस नाम में सलाम। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू मुबारक है, तू क़ुदूस है, तू पाक है, तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरा प्यार निराला है, तू ऊंचा है, तू अजीम है, तू आलीशान है। आई खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं प्यारे पाक रूह, तू हमारे साथ है, तूने हमें कायल किया ताकि हम तुझे अपना बादशाह, अपना निजात दहिंदा कबूल करें। तेरा शुक्र हो खुदावंद, इस वक्त तू हमें रहनुमाई दे रहा है, हमें टीच कर रहा है। आई खुदावंद जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो आई खुदावंद पैदाइश के बाद माँ बाप को तूने ये ज़िम्मेदारी दी कि वो उसकी परवरिश करें। प्यारे पाक रूह
رو تو ہماری پرورش کرتا ہے. آئی خداوند تو نے ہمیں اپنے میں پیدا کیا, تو ہمیں اپنے میں پرورش دیتا ہے. یہ تیری کتنی بڑی رحمت ہم انسانوں پہ ہے, ایمانداروں پہ ہے کہ آئی خداوند ہم تیرے ہاتھوں سے پرورش پا رہے ہیں. اور اس وقت بھی خداوند یسوع جی تو ہمیں جو اپنے کلام کا دودھ پلا رہا ہے, اپنے کلام کا کھانا کھلا رہا ہے. آئی خداوند کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. آئی خداوند میں اپنے آپ کو امسیہ کو اور آئی خداوند سب جتنے آئی خداوند یہاں پر سب بہن بھائی جو ہمارے ساتھ آئی خداوند تیرے کلام کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, آئی خداوند تیرا کلام ہم سبوں کے لیے, میرے لیے, ہم میں سے ہر ایک زندگی کے لیے خداوند 100 گنا پھل لے کے آئے گا. ہم ایمان رکھتے ہیں بام, اور یہی بات اسی بات کی تجھ سے درخواست کرتے ہیں. پیارے پاک روح تو ہمیں گائیڈ کر, کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع مسیح کے نام میں, آمین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے خدا کے کلام میں سے ان تصویروں کو سیکھنا شروع کیا ہے جو آدمی کے دل کتابچہ کے اندر ہیں. So far we have been looking at the photos from Heart of Man book. اور اس میں سے 5ویں تصویر جس میں ایک انسان کے اندر روح کے پھل لگے ہوئے ہیں, اس چیز پہ ہم غور کر رہے ہیں. And today we are focusing on the 5th picture of this book. تو اس میں ہم سلائیڈ نمبر 9 پہ جائیں گے, جہاں پر ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا تھا. یوحنا 15 باب اس کی 2 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اس سے وہ کاٹ ڈالتا ہے. In John chapter 15 verse 2 it says, He cuts off every branch in me that bears no fruit. تو اس کا اگلا حصہ بھی ہے جو کانٹ چھانٹ کے متعلق ہے. And even the next verse of this verse is about cutting the branches. لیکن یہ جو 15 باب اس کے 2 آیت کا صرف پہلا حصہ ہے, اس پہ ہم غور کریں گے کہ اگر کوئی شاخ جو خداوند میں لگ گئی ہے اور وہ پھل نہیں لاتی, اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے. But today we will focus on just the second verse of this chapter, that he cuts off every branch that bears no fruit. تو اس میں سے ہم ساؤل بادشاہ کی مثال لیں گے. And we will look at King Saul. ساؤل بادشاہ جو تھا وہ اس کا ذکر پرانے عہد نامے میں ہے, اس کا ذکر ان لوگوں میں نہیں ہے, یعنی کہ وہ نئے عہد نامے کا شخص نہیں ہے جس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ یا اسے خدا کا بیٹا قبول کیا ہو. And he's not part of those people who accepted Christ as his savior. تو پرانے عہد نامے میں خداوند نے جس طور سے اسے چنا, اس کے چناؤ کے متعلق کہ خدا نے اسے بادشاہ کے طور پہ چنا, And the way God chose him to be a king, لیکن اس نے اپنی بادشاہت کو کے ساتھ کیسا سلوک کیا, اس نے اپنی بادشاہت کو قائم رکھا یا نہیں رکھا, اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے. but did he maintain his kingdom or not? That's what we will focus on for تو today. اس کے لیے ہم پہلا سیموئیل اس کا 13واں باب ہے, اس کی پہلی آیت میں دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمیں, جیسے کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں, کہ جو سیموئیل نبی ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا بادشاہ ساؤل. So in this 1 Samuel chapter 13, here we read about Solomon. ساؤل, کنگ سول. Yeah, King Saul, and he's being proclaimed as king. تو سیموئیل جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ یہ ساؤل جو ہے یہ تمہارا بادشاہ ہے. And the prophet Samuel, he's telling the people that this is your king now. اور ساؤل اس وقت کتنے سال کا تھا جب وہ بادشاہ بنا؟ تو ہمیں پہلی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ 30 سال کا تھا. And Saul was 30 years old when he became king. تو ابھی ساؤل کو بادشاہ بنے 2 سال ہی ہوئے تھے. It's only been 2 years since he had become king. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ دیر اس نے حکومت کیا, تقریباً 40 سال اس نے حکومت کی. He reigned as king for almost 40 years. لیکن اس میں سے ابھی پہلے 2 سال گزرے ہیں, اور اس وقت کیا واقعہ پیش آیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. But today we will focus on the first 2 years of his kingdom. تو پہلا سیموئیل 13واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ فلسطی جو ہیں وہ لڑنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اسرائیل سے, اور یہ اتنے ہی زیادہ تعداد میں تھے کہ 30,000 یہاں لکھا ہوا رتھ ہیں اور 6,000 سوار ہیں. Here we read in 1 Samuel 13, the verse 5, it says, The Philistines assembled to fight Israel with 3,000 chariots, 6,000 charioteers and soldiers. اور یہ اتنے ڈھیر سارے, یعنی 30,000 رتھ ہیں اور 6,000 سوار ہیں کہ سمندر کی ریت کی طرح کے یہ لوگ نظر آ رہے ہیں. And it says that they were as numerous as the sand on the seashore.
اب وہ اسرائیل پہ چڑھائی کرنے کے لیے آگے ہیں اور ایک جگہ مکماس میں ایک مقام ہے بیت آون، اس کے مشرق میں انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے ہیں. They went up and camped at Michmash east of Beth Aven. تو اس پہلے حصے میں جو ہم نے ساؤل کے متعلق سیکھا کہ 30 سال کی عمر میں یہ بادشاہ بنا ہے، 2 سال اس نے حکومت کی ہے کہ فلسطینیوں سے لڑائی ہو رہی ہے ابھی. So it's only been 2 years since Saul became king and he's already in a war with the Philistines. اور آگے 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ آفت میں مبتلا ہو گئے تو لوگ پریشان تھے اور کیونکہ لوگ پریشان تھے تو وہ غاروں اور جھاڑیوں اور چٹانوں اور گڑھیوں اور گڑھوں میں جا چھپے، اور بعض عبرانی یردن کے پار جد اور جلاد کے علاقہ کو چلے گئے. پر ساؤل جلجال ہی میں رہا اور سب لوگ کامتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے رہے. In verse 6 it says, when the Israelites saw that their situation was critical and their army was hard pressed, they hid in caves and thickets among the rocks and in pits and cisterns. Some Hebrews even crossed the Jordan to the land of God and Gilead. Saul remained at Gilgal and all the troops with him were quaking with fear. تو یہاں پر ہمیں سین کیسا نظر آ رہا ہے؟ بہت زیادہ خوف و ہراس ہے، کیونکہ اتنی بڑی فوج ہے جو اسرائیل کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئی ہے. So the Philistines, they are very large in their soldiers number and the Israelites are very scared. ان آیات میں ہم نے کیا پڑھا کہ سب لوگوں کا پتہ چل گیا کہ ہم بڑی آفت میں مبتلا ہو گئے ہیں. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی غاروں میں چلا گیا، کوئی گڑھوں میں چھپنے کے لیے چلا گیا ہے. So all of them are so scared that they go hiding in caves and pits. اور پھر کچھ عبرانی لوگوں کے لیے ہم نے پڑھا کہ وہ یردن کو انہوں نے کراس کیا ہے اور جد اور جلاد کے علاقے میں چلے گئے ہیں. And some Israelites even go in the land of God and Gilead. لیکن ساؤل چونکہ لیڈر ہے، بادشاہ ہے، اور اسے رکنا ہی تھا اس جگہ پہ جہاں پہ وہ ہے، اسے کسی اور جگہ پہ بھاگنا چاہیے بھی نہیں تھا، اور اس نے اچھا ہی کیا کہ جدھر وہ تھا ادھر ہی تھا، وہ جلجال میں. So Saul, it's good and it was his responsibility to stay where he was, so he stays in the land of Gilgal. اور جو دوسری اس کی آرمی تھی، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ تھے، وہ کامتے ڈرتے کہ ہم نے اپنے مالک کے ساتھ رہنا ہے. وہ اپنے مالک کے ساتھ تھے جلجال ہی میں. The army with Saul, because it's their obligation to stay with the king, so even though they are very scared but they are staying with the king. تو اب ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ساؤل نے کون سے اچھے کام کیے، کون سی چیز تھی جہاں پر غلطی ہوئی ہے، کس بات میں اس نے مار کھا لی. تو ہم نے اس کی پہلی ایک اچھی چیز دیکھی ہے کہ وہ بھاگا نہیں ہے، وہ جلجال کے اندر ہی رہا ہے. So we will focus on both the negative and the positives of King Saul. So the first good thing he did was he stayed in the place of Gilgal even though they were scared. پھر پہلا سیموئیل 13واں باب اس کی 8ویں آیت سے ہم اگر پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، اور وہ وہاں 7 دن سیموئیل کے مقررہ وقت کے مطابق ٹھہرا رہا، پر سیموئیل جلجال میں نہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے. تب ساؤل نے کہا، سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ. سو اس نے سوختنی قربانی گزرانی، اور جوں ہی وہ سوختنی قربانی گزران چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیموئیل آ پہنچا، اور ساؤل اس کے استقبال کو نکلا تاکہ اسے سلام کرے. سیموئیل نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ In 1 Samuel 13 verse 8 it says, he waited 7 days, the time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal, and Saul's men began to scatter. So he said, bring me the burnt offering and the fellowship offerings. And Saul offered up the burnt offering. Just as he finished making the offering, Samuel arrived. And Saul went out to greet him. What have you done? asked Samuel. تو ان آیات میں ہم نے پڑھا کہ سیموئیل اور ساؤل کا ایک آپس میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ سیموئیل نے ابھی 7 دنوں کے بعد آنا ہے اور اس نے قربانی گزرانی ہے. So there was a discussion between Saul and Samuel that Samuel will come after 7 days to give the burnt offering. لیکن 7 دن گزر گئے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ 7 دن جو اس کا مقررہ وقت تھا، یا 7واں دن نہیں ہوگا، لیکن جو کوئی اس کا مقرر ٹائم ہوگا، اچھا اس ٹائم تک اس نے آ جانا ہے. تو لکھا ہوا ہے 7 دن، اور وہ وہاں 7 دن سیموئیل کے مقررہ وقت کے مطابق ٹھہرا رہا، پر سیموئیل جلجال میں نہ آیا. تو جو بھی مقرر ٹائم تھا اس کے مطابق سیموئیل نہیں پہنچا. So Samuel didn't come. It says
he waited 7 days, the time set by Samuel, but Samuel did not come. اور پہلی بات جس بات نے ساؤل بادشاہ کو ابھارا کہ وہ قربانی کر لے وہ یہ تھا کہ سیموئیل نے کہا تھا میں 7 دنوں میں اس وقت تک آ جاؤں گا، لیکن وہ اس وقت تک آیا نہیں، دیر ہو گئی تھی، اس لیے ساؤل نے قربانی گزرانی. So because Samuel had not come within those 7 days, Saul said, I will do it myself. اور پھر دوسرا ایک اور جون سی بات تھی کہ لوگ ادھر ادھر ہو رہے تھے. And the second thing, Saul wanted to offer the burnt offering as soon as possible because his army was scattering. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا سوختنی قربانی کو اور سلامتی کی قربانی یہ سارے ذبیحے میرے پاس لے کے آؤ، میں قربانی کرتا ہوں. So King Saul said, bring the burnt and fellowship offering to me, I will do it. تو جیسے ہی اس نے ابھی سوختنی قربانیاں گزرانی ہیں، سلامتی کی قربانیاں گزرانی ہیں، تو سیموئیل جو ہے وہ آ پہنچا. As he just offered the offering, Samuel comes. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ساؤل نے کون سا ایسا غلط کام کیا کہ سیموئیل کو یہ کہنا پڑا کہ ساؤل تو نے یہ کیا کیا. So what was the thing that Saul did wrong? ساؤل اس وقت لوگوں کو کہہ سکتا تھا آؤ ہم خداوند کے رحم کے لیے سب درخواست کرتے ہیں، آؤ دعا کرتے ہیں، لیکن جو قربانی گزرانے کا کام تھا وہ سیموئیل کا تھا، اور یہ چیز ساؤل کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینی چاہیے تھی. And because the job of doing the offering, it was Samuel's job. So instead of offering the burnt offerings and the fellowship offering, he could have just prayed to the Lord. اور یہاں ہم سب کے لیے سیکھنے کی ایک بہت ہی اہم بات ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے تمہارے خیال میرے خیال نہیں، تمہاری سوچیں میرے مطابق نہیں ہیں. The Bible says, God says to us that your ways are not my ways. خدا کہتا ہے میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ تمہیں بچا نہ سکے، لیکن تمہاری سوچیں فرق ہے، سوچوں کی وجہ سے تمہارے عمل میرے سے فرق ہیں. God says that my hand is not short, so I cannot save you, but your ways are different from mine. انسانی طور پہ میرے نزدیک، آپ کے نزدیک یہ جو سارا ماحول بنا ہے اس کے مطابق شاید میں ہوتی تو میں بھی یہی کر لیتی. اگر میں اپنے دماغ میں یہ سوچنا رکھتی کہ نہیں یہ کام میرا نہیں ہے، اگر سیموئیل نہیں آیا تو پھر بھی مجھے خدا نے اجازت دی نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں. Maybe if it was me in this place, I would also have done the same thing as Saul, because I didn't keep in mind that it wasn't my job to do the offering. لیکن ہمیں خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے کہ تعلیم، کلام میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوتے ہیں. The Bible says my people perish because of lack of knowledge. تو پہلی بات ایک طرح کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس تعلیم ہی نہ ہو، اس کو کہ اچھا چلو اگر اس نے نہیں کی تو میں قربانی کر لیتا ہوں. So this is the lack of knowledge. You could say that if he didn't do the offering, why not I do it? تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. بائبل کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اچھا کس جگہ تک کون سی ذمہ داری میری ہے، کس ذمہ داری کو میں نے نہیں ٹچ کرنا. That's why it's very important that we read the Bible, so we know what is your responsibility and what's the responsibility of others. تو پھر ایک اور بڑی بات کہ اگر سیموئیل نے اسے کہا ہے کہ میں اتنی دیر تک آ جاؤں گا اور وہ نہیں آیا، تو جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی ہے، وہ خدا کی فیور کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے قربانی والے حصے کو چھوڑ دیتا، لیکن دعا والے حصے کو کر لیتا. So because it wasn't his job to do the offering, instead of doing the offering to gain God's favor, he could have prayed to him. اب اس نے جو دنیاوی طور پہ اس کے سامنے تھا وہ یہ کہ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، اگر میں نے خدا قربانی نہ گزرانی تو خدا کی مدد مجھے نہیں ملے گی، خدا میرے ساتھ نہیں ہوگا، تو مجھے قربانی گزران کے ہی سٹیپ لینا ہے. تو لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، یعنی لوگوں کا دباؤ اس کے اوپر آ گیا ہے. And he also gave into the pressure from his army because they were scattering all over the place. اور پھر یہ بھی کہ بھی ایک انسانی سوچ ہوتی ہے کہ میری مدد، میرے بازو جو ہیں وہ یہ انسان ہے، ان کا ادھر ادھر ہونا نہیں چاہیے، ان کو ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. And you start to put your trust in men because you say, without my army I cannot win. اور شاید ہم نے صرف خدا کو ایک سہارا اس طرح سے بنایا کہ اچھا وہ قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ ہو لے تاکہ یہ جو سی میری آرمی ہے یہ میری مدد کرنے سے رک نہ جائے. And maybe his motive was to do the offering, so just so he can show his army that God is with us, because he wanted his army. تو
جو یہ ساری سچویشن ہے، یہ معاملہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کو ہمیشہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اگر ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق کوئی لگتا ہے کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے، بے شک ہمیں بہت بہت صحیح بھی لگتا ہے، تو بہت ہی اہم بات ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کے دعا کر لیں، خداوند تیری کیا مرضی ہے، میں یہ کروں کہ نہ کروں. This is why it's very important that if we want to take a step, we should first ask God if it's the right step to take. ہم سب کے سامنے کئی دفعہ ایسے تجربات آئے ہیں جن میں سے ہم گزرے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا میں نے تو اپنے ذہن کے مطابق ٹھیک کیا تھا لیکن یہ ٹھیک ہوا نہیں. There are many times in our life when we say, I did the best I could, but it didn't go according to the plan. ہمیں خدا کے کلام میں روت کی کتاب میں پتہ چلتا ہے کہ علی ملک، مہلون، کلیون، نیومی، یہ پیارا سا خاندان بیتیل سے اٹھ کے، روٹی کے گھر سے، خدا کی حضوری سے اٹھ کے یہ مواب میں چلے گئے، لیکن وہاں یہ جو تینوں میل ممبرز ہیں وہ مر گئے. We read in the book of Ruth that her family, they go from Israel to the land of Moab and they perish there, the males. تو اس سے پہلے کہ ہم کوئی قدم اٹھائیں ہمیں خدا سے پوچھنا، اچھا خداوند یہاں پہ کال پڑ گیا ہے، خداوند تیری کیا مرضی ہے، میں یہاں سے ہٹوں یا یہیں پہ رہوں، خداوند تو کیا چاہتا ہے. And if for example there's a famine there, you should say, God, should I move from here or not? تو پھر ہمیں اسی طرح سے وہ بھی ایک مثال پتہ چلتی ہے جب بابل پہ بابلی جو تھے وہ یہودا کے لوگوں کو انہوں نے 3 دفعہ میں اسیر کیا، مختلف وقت میں آتے رہے، اور پھر یرمیہ نے انہیں کہا، جو باقی بچ گئے تھے، یرمیہ کہتا ہے تم مصر میں نہ جاؤ، مدد لینے کے لیے نہ جاؤ، تم یہیں پہ رہو، خدا تمہاری حفاظت کرے گا. لیکن وہ نہیں مانے، مصر میں گئے، اور بابل پھر مصر پہ گیا اور مصر سے ان کو اسیر کر کے لے گیا. There's another example. Babylonians were taking the Israelites as captive. They took them captive 3 times. And the prophet Nehemiah, he told the Israelites, Jeremiah, he said, stay in the land of Israel. But they went to Egypt to find safety there. So the Babylonians, they went to Egypt and took them captive from there. تو یہ مختلف مثالیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم اپنے فہم پہ تکیہ نہ کریں. جو چیزیں ہمیں صحیح نظر بھی آ رہی ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ہم انسان ہیں، ہم نے اپنی عقل سے کچھ تو کرنا ہی ہے، لیکن جو اپنی عقل ہے نا اسے ہمیشہ لے کے جائیں خدا کے پاس. یسوع میری عقل یہ کہہ رہی ہے، خداوند مجھے بتا تو کیا کہتا ہے. Because we always want to take a quick decision. We should first ask God if it's the right step to take or not. پھر جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ جلدی کرنا چاہتا تھا کہ اس کی جو آرمی ہے ادھر ادھر نہ چلی جائے، اور اس نے جو سیموئل ہے اس کی دیری کو واقعی دیری سمجھ کے اس کو اینڈ ٹائم سمجھا ہے، اس دیری کو اینڈ ٹائم سمجھ کے اس نے کام کیا ہے. And another thing here we see that Saul, he took Samuel's late coming as the end of all things. اب اس کے لیے ہم ایک اور مثال میں جاتے ہیں. جیسے لازر مر گیا تھا تو اس کی بہنوں نے کہا تھا کہ ہاں دیر ہو گئی، اب تو 4 دن ہو گئے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے. لیکن جب یسوع نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں، تو انہوں نے پھر بھی اس چیز پہ زور نہیں دیتے رہے، نہیں اب تو اینڈ ہو گیا، اب نہیں کچھ ہو سکتا. For example, we look at Lazarus. His sisters were saying, Jesus is too late now, his body smells. جب یائر کی بیٹی مر گئی تو جو پیغام دینے والا تھا اس نے کہا تھا کہ اب استاد کو تکلیف نہ دے، اینڈ ہو گیا، تیری بیٹی مر گئی ہے. When the daughter of Jairus, she had died, people were saying, she's dead, don't talk to Jesus anymore. تو جو اسی طرح سے جو سیموئل کے ورڈز تھے ان کے اوپر اگر وہ قائم رہتا ہے کہ میں نے آنا ہے، میں قربانی گزرانوں گا، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے وہ اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ قربانی گزرانے، یہ کام ہی سیموئل کا ہے، وہ اس نے قربانی گزرانی ہے. In the same way, if Saul said that it's the job of Samuel to do the offering, it's not my job, then he wouldn't be at this point. اور سیموئل کی دیری کو وہ اینڈ ٹائم نہ سمجھتا. And he shouldn't have taken Samuel's late coming as the end of all things. پھر آگے 11ویں آیت کا اگلا حصہ ہے، وہاں لکھا ہے ساؤل نے جواب دیا، کیونکہ سیموئل پوچھ رہا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا.
So Samuel is saying, "What have you done?" And in reply, this is what King Saul is saying. تو یہاں لکھا ہوا ہے ساؤل نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا اور فلسطی مکماس میں جمع ہو گئے تو میں نے سوچا کہ فلسطی جلجال میں مجھ پر آ پڑیں گے اور میں نے خداوند کے کرم کے لیے اب تک دعا بھی نہیں کی، اس لیے میں نے مجبور ہو کر سوختنی قربانی گزرانی۔ Here we read, Saul replied, "When I saw that the men were scattering and that you did not come at the set time and that the Philistines were assembling at Michmash, I thought, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord's favor. So I felt compelled to offer the burnt offering." تو ساؤل نے کیا آنسر کیا اس کو کہ لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق نہیں آیا، فلسطی میرے اوپر چڑھ آ رہے ہیں اور اس لیے میں نے قربانی گزرانی ہے۔ So King Saul is telling Samuel that because of all these things I had to give the burnt offering. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے مجبور ہو کے سوختنی قربانی گزرانی۔ He said, "I was compelled to give the burnt offering." اور جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہم ایک ایکسکیوز لیتے ہیں، اپنے لیے ایک فیور لیتے ہیں، کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا تھا یہ کرنے پہ۔ And oftentimes whenever we do something wrong, we make an excuse that I was compelled to do it. تو کیونکہ شیطان ہمیں لے کے اس جگہ تک جاتا ہے جہاں پہ وہ ہمیں مجبور کر دے کہ یہ کام کرو۔ Because the devil, he takes us to that end point where we are finally compelled to do the sin. خدا کے کلام میں ہمیں بہت ساری اگزامپلس ملتی ہیں جہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ خداوند کے اندر ہو نا تو اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھو۔ The Bible says if you are in the Lord, don't be compelled to do the sin. میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے، جب خداوند یسوع مسیح کشتی میں تھے اور جھیل میں طوفان آ گیا، کشتی کے اندر پانی آ رہا تھا۔ I'm remembering this example when Jesus Christ was in the boat and the water was coming inside. تو شاگردوں نے یسوع مسیح کو اٹھایا کہ اے استاد ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہمیں بچا۔ The disciples, they wake Jesus up. They tell him, "Jesus, we are about to perish." تو خداوند نے کہا تھا، پہلے تو ہوا پانی کو ڈانٹا، سب کچھ سکون ہو گیا، پھر یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ کم اعتقاد ہو، تمہارا اعتقاد کہاں گیا ہے؟ And then Jesus says, "You people of little faith, where is your faith?" تو جب مشکل میں ہم پڑھتے ہیں نا، جب لہریں آ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں خدا نظر نہیں آتا، ہمیں صرف وہ لہریں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ When a storm is coming, we don't see God, we just see the waves. تو اب اگر ہم یہ کشتی والے معاملے کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہلاکت ہی اوپر نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو لہریں ہیں وہ تو کشتی سے بہت اوپر جا رہی ہیں، پانی کشتی کے اندر آ رہا ہے۔ Because the water is coming inside the boat, and when we see it from physical perspective, it looks like the end. تو لیکن خداوند یسوع مسیح کے ہوتے ہوئے انہیں دوسرے طرح سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اچھا یسوع جی اس وقت پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ رہا ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اٹھیں گے، آپ انہیں ڈانٹیں گے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، خداوند آپ ہماری مدد کیجیے گا۔ لیکن بے اعتقادی کے ساتھ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، پھر یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ So the disciples could have woken Jesus up with a little more faith. They could have said, "Jesus, we believe that you can calm the storm." اور جو ساؤل ہے اگر یہ بھی سوچتا ہے کہ لشکروں کا خدا میرے ساتھ ہے، وہ خدا جس نے ہمیں اتنے بڑے بڑے کام ہمارے لیے کیے کہ دوسری قوموں کے جو ان سے بادشاہ ہیں وہ ہمیں نقصان نہیں دے سکے، وہ حزقیہ بادشاہ کی طرح خدا کے حضور میں چلا جاتا اور خدا سے درخواست کرنا شروع کرتا۔ If King Saul would have bring to his mind that the Lord of all the armies is with me, then I don't need to go and do the burnt offering by myself. تو خداوند ہمیں ایک بات سکھاتا ہے کہ جب حالات بہت بھی خراب ہونا، ہم کبھی نہ یہ کہیں میں نے مجبور ہو کے یہ کیا، بلکہ ہمیشہ یہ کہیں کہ جو درست ہے میں نے بس وہی کرنا ہے، میرے سامنے کوئی مجبوری ہے نہیں، خدا میرے ساتھ ہے، اس لیے جو دشمن کی بھیجی ہوئی مجبوریاں ہیں وہ ان کو میں نے اپنے اندر نہیں لینا۔ This is why whenever something wrong happens in our life, don't be compelled to get in an urgency to do the wrong thing. اور پھر ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ پھر ساؤل جو ہم یہاں پر وہ سمری ہے کہ ساؤل بادشاہ کی نافرمانی کی وجوہات کیا تھیں، سیموئیل نبی کی دیری، ساتھیوں کا دباؤ، خوف،
بے صبری یہ سب چیزیں مل کے ان چیزوں نے ساؤل کو ابھارا کہ وہ قربانی کرے اور خدا کی نافرمانی کرے. So far we have seen the different reasons why King Saul did the burnt offering by himself, which was wrong. And the different causes for that were the delay of Prophet Samuel, peer pressure from his army scattering, and the fear of the Philistine army and impatience. پھر ہم 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ سیمیول جو ہے وہ ساؤل کو کیا کہہ رہا ہے. لکھا ہے سیمیول نے ساؤل سے کہا تو نے بے وقوفی کی, تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا, ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا. لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے, اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے, اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا. In verse 13 it says, "You have done a foolish thing," Samuel said. "You have not kept the commandment the Lord your God gave you. If you had, he would have established your kingdom over Israel for all time. But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people, because you have not kept the Lord's command." تو یہاں پر سیمیول جو ہے وہ ساؤل سے کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ سمجھداری کا کام نہیں کیا. حکمت جو ہے وہ خدا کے پاک روح سے ملتی ہے, دعا کرنے سے حکمت ملتی ہے, اور ہماری سمجھ جو ہے وہ خدا کی سمجھ سے چونکہ بہت زیادہ فرق ہے, اس وجہ سے ہماری سمجھ بے وقوفی ہے, خدا کی سمجھ حکمت ہے. Our understanding is foolishness, but God's understanding is wisdom. That's why we need to get God's wisdom by praying to him. اور نہ اپنی عادت بنا لیں, یہ پیغام میرے لیے ہم سب کے لیے, یہ میری اور آپ کی عادت ہونی چاہیے کہ ہم مختلف وقتوں میں بار بار خدا سے دعا کرتے رہیں, بات کرتے رہیں, خدا سے پوچھتے رہیں, بات کرتے رہیں. And it should be our habit to talk to God every time. تو خداوند سیمیول کے وسیلے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھ ابھی 2 سال ہی ہوئے ہیں میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے, اگر تو میری بات مانتا تو تیری سلطنت قائم رہتی. And God is talking through Samuel. He's saying to Saul that if you had obeyed God, he would have established your kingdom forever. تو جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ساؤل ہے اس کی سلطنت یہ 2 سال میں ختم نہیں ہو گئی, اس نے بہت لمبا عرصہ حکومت کیا ہے, لیکن آسمان میں خدا کی فیور اس کی بادشاہت کے اوپر ختم ہو گئی ہے. And even though we were talking before that King Saul's kingdom didn't only last for 2 years, he reigned for 40 more years, but in heavenly realms God's favor was not with him. اور یہ بھی نہیں کہ وہ آگے جیتا نہیں ہے, اس نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں اور خداوند نے اسے فتح دی ہے. And he even won many wars after this. تو یہ کہ ہم خدا کی فیور میں سے نکل جاتے ہیں, ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں ہے, ہم بہت اچھی فیلوشپ اس کے ساتھ نہیں رکھ رہے ہیں, بلکہ فیلوشپ اچھی کیا بالکل رہتی نہیں ہے. خدا ہم نظر آتا ہے, ہمیں خود بھی نظر آتا ہے, دوسروں کو بھی نظر آتا ہے کہ خدا اس کی زندگی میں کہیں نظر آتا ہی نہیں ہے. And when we don't have fellowship with God, even people will realize that there's no part of God in us. تو اسی طرح سے ساؤل جو ہے اس کی زندگی میں اور دنیاوی طور پہ زندگی کی کامیابیاں چل بھی رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ساؤل کی زندگی میں خدا نہیں ہے. Even though King Saul, he's seeing success, he's winning wars, but you can see that God's favor is not with him anymore. تو خداوند نے سیمیول کے وسیلے سے اسے کہا ہے کہ بھی اب تیری سلطنت قائم نہیں رہے گی, بلکہ میں نے ایک اور کو چن لیا ہے, وہ پیشوا ہوگا. So God is saying, I've chosen someone else who after my own heart. اب جو خداوند ابھی بات کر رہا ہے کہ میں نے چن لیا ہے وہ اب بادشاہ ہوگا, تو ہم داؤد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم سے بادشاہ کی سیٹ پہ نہیں آیا. And even though God is saying this right now that I have chosen another king, but we know David didn't become king right away. لیکن یہ ہم سب کے لیے خدا کا پیغام ہے کہ جو کچھ ہم زمین پہ باندھ دیتے ہیں وہ آسمان پہ بندھ جاتا ہے, جو ہم زمین پہ کھول دیتے ہیں وہ آسمان پہ کھل جاتا ہے. And this is a lesson for us that whatever we bind on earth is also bind in heaven, and whatever we open on earth we open in heaven. اب جیسے ساؤل بادشاہ نے اپنی نافرمانی سے اپنی بادشاہت کو باندھ دیا, وہ آسمان پہ بند گئی ہوئی ہے. And just like King David, he established a kingship for himself on earth, in the same way it was promised to him in heavenly kingdoms.
اور جو داؤد بادشاہ ہے، داؤد ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے، لیکن خدا نے اس کو اسی وقت سے اس کی بادشاہت، اس کو بادشاہت کے لیے اس کی بادشاہت کو آسمان پہ کھول دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے زمین کے اوپر اپنے آپ کو خدا کے لیے راستہ کیا تھا. خدا نے دیکھا اس کا دل اچھا ہے، یہ میرا حکم مانے گا. خدا نے اس کے لیے آسمان پہ بادشاہت قائم کر دیا ہے. Even though David is just a little boy right now, but God has seen his heart and he has already established a kingdom for him in the heavenly realms. یہ ساؤل بادشاہ کا ایک پہلا وقت ہے جس میں اس نے نافرمانی کی ہے، اور اب ہم اس کی زندگی میں ایک اور ایسا واقعہ دیکھیں گے جہاں پہ پھر دوبارہ اس نے اپنی سمجھ کو مکس کیا ہے خدا کے حکم کے ساتھ. That was the first time when Saul disobeyed God, and the second time he disobeyed God. Let's look at that now. تو اب یہ ایک دوسرا واقعہ ہے جس کا آغاز ہم کریں گے خروج اس کے 17ویں باب میں. یہ اس کی ہسٹری ہے جو جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. We will begin from Exodus chapter 17. تو خروج 17 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، تب عمالیکی آ کر رفیدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے. 14ویں آیت، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں عمالیک کا نام اور نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا. It says the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. تو یہ اس کا ہم بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں ابھی جو ساؤل کو خداوند نے ایک حکم دینا ہے. So this is the background of the commandment God is about to give Saul. تو خروج اس کے 17ویں باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اسرائیلی لوگ ملک مصر سے نکل کر بیابانی سفر میں تھے. So when the Israelites were coming out of Egypt, they were in the desert. تو اس وقت کیا ہوا کہ عمالیکی جو تھے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ گئے. There was a nation called Amalek and they came and attacked Israel. تو اس وقت خداوند نے یہ بات کہی تھی کہ عمالیکیوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے، اس وجہ سے میں عمالیکیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا. God said, because they have attacked you, I will blot out the name from us. اب بہت سال گزر گئے ہیں کیونکہ جب موسیٰ کا وقت تھا، پھر یشوع ان کا قاضی بنا اور پھر آگے دوسرے قاضیوں کا دور چلا. And many years passed because first it was the time of judges, now it's the time of kings. تو تقریباً کوئی 400 سال کا عرصہ قاضیوں کا دور تھا. Nearly 400 years it's been. اب خدا نے وہ جو وعدہ کیا تھا کہ میں عمالیکیوں کا نام و نشان دنیا سے مٹا دوں گا، ان 400 سال کے بعد خدا نے یہ کام رکھا ہوا تھا ساؤل کے لیے کہ ساؤل عمالیکیوں کا نام و نشان دنیا سے مٹا And دے. after 400 years, the promise God had made to blot out the name of Amalek, He's now given that commandment to Saul after 400 years. تو اب ہم پہلا سیموئیل 15ویں باب میں آئے ہیں جہاں پہ خدا نے یہ والا جو یہ جاب ہے، یہ کام ہے، یہ ساؤل کے سپرد کیا ہے. And now in 1 Samuel 15 we read about the commandment that God gives to King Saul. تو پہلا سیموئیل 15ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور سیموئیل نے ساؤل سے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ تجھے مسح کروں تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو. سو اب تو خداوند کی باتیں سن. رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ عمالیک نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا. In verse 1 we read, Samuel said to Saul, I am the one the Lord sent to anoint you king over his people Israel. So listen now to the message from the Lord. This is what the Lord Almighty says. I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. تو پہلے ہمیں پچھلے بواب میں پہلا سیموئیل اس کے پچھلے بواب میں نظر آتا ہے کہ ساؤل کو پہلے سے مسح کر کے بادشاہ بنا دیا گیا ہے. So we know that King Saul, he has already been appointed as king. تو اب پھر دوبارہ ہمیں 15ویں باب میں پھر دوبارہ نظر آ رہا ہے کہ خداوند نے سیموئیل کو کہا ہے کہ جا اس کو مسح کر، بادشاہ کے طور پہ مسح کر اور میری باتیں اسے سنا. Now in this chapter again God says go and anoint him as king.
تو اس دنیا میں بھی ہمیں خداوند کی حضوری اس کے مسح کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ ہم بارہا اس کو اداس کر دیتے ہیں، اسے ناراض کر دیتے ہیں، اور پھر ہمیں دوبارہ بحالی اور تازگی کی ضرورت ہوتی ہے. And same in our life, we need to we have to be anointed more than once in our life so we can have a pure life with God. اور جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اس کا ٹچ، اس کا مسح ہمیں ملتا رہتا ہے. Whenever we come in the presence of God, He touches us. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو سیمیول ہے وہ ساؤل کو پھر سے مسح کر رہا ہے تاکہ وہ اسرائیل کے بادشاہ کے طور پہ کام کرے. So once again, the prophet Samuel, he's anointing King Saul. تو خداوند نے اس وقت ساؤل کو حکم کیا دیا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب اسرائیلی لوگ مصر سے نکل کے آ رہے تھے تو امالیکیوں نے مخالفت کی تھی، تو میں اب تجھے ایک کام دینے والا ہوں. So God is telling King Saul that when the Israelites were coming from Egypt, the Amalekites, they attacked Israel. So I'm going to give you a task now. پھر آگے تیسری آیت میں لکھا ہے، سو اب تو جا اور امالیک کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے بیل، بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال. It says, now go attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. تو خداوند نے امالیکیوں کے لیے کیا بات کہی ہے کہ ان کو بالکل نیست و نابود کر دینا، ان کے اوپر بالکل رحم نہیں کرنا. کوئی آدمی ہو، عورت ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، ننھا سا بچہ ہو، شیرخوار بچہ ہو، یہاں تک کہ ان کی جو ملکیت ہے جیسے گائے بیل ہیں، بھیڑ بکریاں، اونٹ ہیں، گدھے ہیں، ان کو بھی خداوند نے کہا قتل کر دینا. It says God's command is to kill everything, even infants and even donkeys and sheep and camels. تو جیسے کہ خداوند نے اس کو یہ حکم دیا، یہ خدا کا حکم ماننے کے لیے چل پڑا ہے. So now God has given them this command, King Saul, and he's on his way. اور جیسے کہ یہ تیسری آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا کیا خدا ظالم ہے؟ اگر ہم خدا کے لیے اپنی پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے نا، ہم اس کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائیں. Many people read this verse and they say God is very cruel, but instead focus on what God is trying to do here. اور اگر کبھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو خدا کے کلام کی سے الٹ ہو کے سوچنا یہ آپ کو بہت دور اس سے کھینچ کے لے جائے گا. And if you start pointing fingers at God, this will take you very far away from Him. تو ہمیشہ جانیں کہ جو خدا کر رہا ہے وہی بھلائی، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں ہے. So whatever God does, that's the best thing. تو خداوند نے جو اس کو کام دیا ہے وہ اس کے لیے چل پڑا ہے. اور لکھا ہوا ہے 7ویں آیت میں، اور ساؤل نے امالیکیوں کو حویلا سے شور تک جو مصر کے سامنے ہے مارا، اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا. لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا ہے اسے جیتا رکھا، اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا، لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا. In verse 7 it says, Then Saul attacked the Amalekites all the way from Havilah to Shur near the eastern border of Egypt. He took Agag, king of Amalekites, alive, and all his people he totally destroyed with the sword. But Saul and the army spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. These they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak they totally destroyed. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں نیچے نچلے حصے میں ساؤتھ میں جنوب کی طرف ہمیں شور کا لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نقشے میں. تو اور اس سے اوپر کسی جگہ پر حویلا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ ساؤل نے امالیکیوں کو حویلا سے شور تک، یہ جو مصر کے سامنے شور کی جگہ ہے، یہاں تک جتنے بھی امالیک یہاں پہ بسے ہوئے تھے اس نے امالیکیوں کو مارا ہے. So if you look on the map on the slide, you can see there are two places. First one is Havilah and the second is Shur on the bottom. So King Saul, he attacked the Amalekites all the way from the top
to the bottom of that place. تو یہ والا حصہ اس کا درست ہے جو اس نے خدا کی آواز کو سن کے کیا So this is a good thing he did because he obeyed the voice of God. لیکن اب جو اس نے اپنی سوچ کی ایک مکسنگ کی ہے وہ ہمیں آگے نظر آتی ہے کہ اس نے ایک شخص ہے جسے بچا لیا ہے اور اس کا نام اجاج بادشاہ ہے. But then he does something wrong. He takes captive the king. اور لکھا ہوا ہے اس نے کچھ بھیڑ بکریوں کو بھی، بیلوں کو، موٹے موٹے بچوں کو، بروں کو اس نے لوگوں کے ساتھ مل کے لکھا ہوا ہے. لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے مشورہ دیا اور ساؤل کا ذہن بھی اسی چیز پہ متفق ہوا کہ اچھا ہم یہ بھیڑ بکریوں کو، موٹے موٹے جانوروں کو ہم زندہ رہنے دیتے ہیں. So King Saul's army, some of them would have told him that we should keep these cattle and these sheep alive, and King Saul listened to them. اور جو ناقص اور نکمی چیزیں ہیں اسے انہوں نے ختم کر دیا. And the weak things they destroy completely. لیکن یہ خدا کا حکم نہیں تھا، کیونکہ یہ کیا ہوا ہے کہ اس میں مکسنگ ہو گئی ہے، اس میں ایک خمیر مل گیا ہے. کیونکہ خدا نے کہا تھا کسی چیز کو کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑنا. Because God wanted to blot out the name of the Amalekites, so he said don't leave anything alive. اب یہاں پہ پھر ہمارے لیے خداوند کے کلام سے ایک سبق ہے کہ بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا دنیا میں سبھی چلتا ہے، اچھا دنیا میں اتنا سا کام اگر ہم کر لیں گے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم تو پھر بھی بہت اچھے ہیں، دوسرے لوگ تو اس سے بھی برے ہیں. Many times we can think that if you want to live in the world, it's all right to do some bad things here and there. تو ہم نے ہمارا جو سا گول ہے، ہمارا جو نشانہ ہے، یا ہمارا جس کو ہم نے دیکھنا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے اپنی نجات کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. تو تکنا ہم نے خدا کی آواز کو ہے، نہ کہ ارد گرد کو ہے. The Bible says, look at the source of your salvation, our Jesus Christ. اور لیکن ساؤل نے اپنی سمجھ کو تکا اور اس نے لوگوں کو تکا. But King Saul, he sought after his own wisdom and the opinions of his army. اور پھر آگے 13ویں آیت میں، پہلا سیموئیل 15واں باب 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پھر سیموئیل ساؤل کے پاس گیا اور ساؤل نے اس سے کہا تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو کیونکہ میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا. سیموئیل نے کہا پھر یہ بھیڑ بکریوں کا میمنانا اور گائے بیلوں کا بن بنانا کیسا ہے جو میں سنتا ہوں. ساؤل نے کہا یہ لوگ، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ لوگ ان کو امالیکیوں کے ہاتھ سے لے آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو خداوند تیرے خدا کے لیے ذبح کریں، اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا. From verse 13 it says, when Samuel reached him, Saul said, the Lord bless you, I have carried out the Lord's instructions. But Samuel said, what then is the bleating of sheep in my ears? What is this lowing of cattle that I hear? Saul answered, the soldiers brought them from the Amalekites. They spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the Lord your God, but we totally destroyed the rest. تو ہمیں یہاں پر جو باتیں سیکھنے کو ملی، وہ پہلی بات کہ اس کا دل یہ کہہ رہا ہے، اس کا ذہن یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے خدا کے حکم پر عمل کیا. And if you look at Saul, his wisdom is saying that he did act upon God's will. اور گناہ کی قائلیت کون دیتا ہے؟ پاک روح دیتا ہے. اگر پاک روح ہمارے اندر ہے نا، جہاں بھی ہم گناہ کرتے ہیں، اگر ہمیں کسی ایک وقت میں نہیں ہم نے اس پہ دھیان دیا تو دوسرے وقت میں خدا کا روح چونکہ ہمارے اندر زندہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو ہمیں قائلیت دے گا. The Holy Spirit of the Lord, if He's living inside of us, He will tell us what we are doing wrong. تو لیکن یہ جو ساؤل ہے، یہ اس نے گناہ کر لیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے خدا کے کلام پر عمل کیا ہے. But King Saul, even though he acted against the will of God, but he's saying, I fulfilled him. تو سیموئیل اس کو پھر یاد دلا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے اچھا تو نے خدا کی بات پہ عمل کیا ہے، تو میں یہ کچھ آوازیں سن رہا ہوں جانوروں کی، یہ کیسی ہیں؟ So Prophet Samuel is saying, if you acted upon God's will, why is it that I can hear the bleating and the lowing of the cattle and sheep? اب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس سے ترک کرتا ہے، اس پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے. The Bible says whoever confesses his sin and he turns his face away from sin, the Lord blesses him. لیکن یہاں ہم ساؤل کا جو ان سا جواب ہے، اس میں یہ بات نہیں دیکھتے، اقرار نہیں دیکھ رہے. جب اس نے سیموئیل کی بات سن لیا تو ایک دم سے جیسے اسے پھوٹ پڑنا چاہیے تھا، رو پڑنا چاہیے تھا، اسے اقرار کر لینا چاہیے تھا، اس نے ایسا نہیں کیا. And instead of confessing his sin at this point after listening to Prophet Samuel,
تو اب اس کے آنسر میں یہ ورڈز دیکھیں، لکھا ہوا ہے 15ویں آیت میں، ساؤل نے کہا یہ لوگ ان کو امالیکیوں کے ہاتھ سے لے آئے ہیں. And in this one it says the soldiers brought them, so he's placing the blame on them. اب اسی طرح کا واقعہ ہم اگر پیدائش میں چلے جائیں تو خدا نے جب آدم سے کہا تھا آدم یہ تو نے کیا کیا. In the same way in the book of Genesis, once they had eaten the fruit, God says to Adam, what have you done? تو آدم نے ایک دم سے الزام لگایا تھا، خدا پہ بھی الزام لگایا، بیوی پہ بھی. اس نے کہا خداوند یہ جو بیوی تو نے مجھے دی ہے، یہ جو ہوا تو نے مجھے، یہ عورت جو تو نے مجھے دی ہے. And in reply to that, Adam says he puts the blame on God and Eve. He says, God, the wife you have given me. تو یہ جو ان سی عورت تو نے مجھے دی ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ کھا لے. And Adam says that the wife you have given to me, she's the one who told me to eat the تو fruit. اس نے آدم نے بھی ایک دم سے اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا تھا. And Adam, he didn't confess his sin right away. اور اسی طرح سے عورت نے بھی، عورت کو بھی جب خداوند نے کہا اچھا عورت تو نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو سانپ ہے نا اس نے مجھے کہا تھا کہ کھا لے. In the same way, the woman, Eve, even she doesn't confess her sin right away. She puts the blame on the snake. تو جو ہم نے پہلے اس کا مائنڈ سیٹ دیکھا تھا ساؤل کا، وہی ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. پہلے بھی وہ کہتا ہے میں نے مجبور ہو کے کیا ہے. So here we see the same mindset with Saul. In the first one, when he disobeyed God, he said, I was compelled to do it. تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان سے لوگ ہیں نا، یہ جو میرے ساتھ مددگار ہیں، میری آرمی ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ بھیڑ بکریوں کو لے آؤ. And the second time he disobeys God, he puts the blame on his soldiers. تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ لے آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو خداوند تیرے خدا کے لیے ذبح کریں. اب ایک اور چیز اس نے مکس کی ہے تاکہ یہ دکھائے کہ میں تو خدا کو بہت پیار کرتا ہوں، میں نے خدا کے لیے ان کو قربان کرنا تھا، تو چلو میں یہ بھی اپنی فیور میں بات کہہ دیتا ہوں. So here he says that I wanted to please my people as well, and so he just says something that I will do the offering for them. اب خداوند ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ اگر ہمیں کبھی کوئی چیز سمجھنا ہے نا، ہمارا ذہن کسی دوسرے کی تربیت سے متفق نہ ہو. Sometimes if we don't agree with the discipline of the other person, تو ہمیشہ پوچھیں اچھا میرے ذہن میں یہ سوچ تھی لیکن آپ مجھے بتائیے گا، آپ مجھے بتائیں، میں سننا چاہتا ہوں کہ غلطی کہاں تھی تاکہ میں اس کو کریکٹ کر سکوں. so you should always ask them, where did I go wrong? How can I correct myself? ہو سکتا ہے کہ جو کوئی دوسرا آپ کو کچھ بتا رہا ہے وہ آپ اس سے متفق نہ ہوں. Maybe you wouldn't agree with what the other person's saying. تو بجائے اس کے کہ ہم نیکسٹ ٹائم بھی اس کو بولنے سے روک دیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میں ابھی اس بات کو اچھی طرح میرا دل قبول نہیں کرتا لیکن میں اس پہ غور کروں گا. So you could say to that person, I do not accept this thing you are saying, but I will reflect on it. کیونکہ خدا نے ہم سبوں کو ذہن دیا ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی ہے. Because God has given each of us the ability to think for ourselves. اور ہو سکتا ہے کہ میں نے کلام کے اس حوالے کو پڑھا ہو جو آپ نے نہ پڑھا ہو، یا آپ نے جو پڑھا ہو میں نے نہ پڑھا ہو، اور میں اس سمجھ کو، خدا کی اس سمجھ کو میں نہیں سمجھ پائی یا آپ نہیں سمجھ پائے. And it could be that either of us could have read the word of God and maybe we didn't understand what God was telling us. تو اس لیے یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ جب ہمیں خداوند کی کوئی آواز آتی ہے، خدا ہم سے ایک دوسرے کے وسیلے سے بولتا ہے، جب خدا ہمیں کچھ بتاتا ہے تو ہم انکار کرنے کی بجائے، یا اپنی جیسے یہ اپنے حق میں کچھ باتیں بتا رہا ہے، وہ بتانے کی بجائے ہم سنیں کہ اچھا خدا کیا کہہ رہا ہے. So here, like we see King Saul, he's giving excuses now. Instead of that, we should correct ourselves right away. تو ہمیں آگے پتہ چلتا ہے، ہم اس کے تھوڑے سے نچوڑ کو تک پہنچ کے پھر اس کو ختم کرتے ہیں. کیونکہ پہلا سیموئیل 15واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تب سیموئیل نے ساؤل سے کہا ٹھہر جا، جو کچھ خداوند نے آج کی رات مجھ سے کہا وہ میں تجھ کو بتاؤں گا. اس نے کہا بتائیے. سیموئیل نے کہا گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا، اور خداوند نے تجھے مسا کیا تھا کہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گناہ گار عملیکیوں کو نیست کر، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہے. پس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی بلکہ
ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداوند کی نظر میں برا ہے. Enough, Samuel said to Saul. Let me tell you what the Lord said to me last night. Tell me, Saul replied. Samuel said, although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribe of Israel? The Lord anointed you king over Israel, and he sent you on a mission, saying, go and completely destroy those wicked people. The Amalekites, wage war against them until you have wiped them out. Why did you not obey the Lord? Why did you not pounce? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? اب جیسے کوئی کام ہے جو میں کہتی ہوں اچھا میں نے نا یہ کام اس فلاں شخص کو دینا وہ اچھی طرح کر لے گا، لیکن جب میں اسے دوں تو وہ اس کام کو جیسے میں چاہ رہی ہوں ویسے وہ کرے ہی نہ. There could be a work you want to give to someone and you give it to them and they don't do it up to your expectations. اسی طرح اتنے سال کے انتظار کے بعد خدا نے یہ کام ساؤل کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن ساؤل نے اسے خدا کے معیار پہ کیا نہیں ہے. So after 400 years of waiting, God gives this task to Saul and he doesn't do it to God's expectation. خداوند سیموئیل کے وسیلے ساؤل کو کہہ رہا ہے کہ جب تجھے میں نے بادشاہ بنایا تھا تو تو نے اس وقت کہا تھا کہ میں تو بنیامین کے قبیلے کا ہوں، میں تو چھوٹا ہوں، تو اپنی نظر میں حقیر تھا. So God is saying that before you were even small in your own eyes, لیکن میں نے تجھے سردار بنایا، میں نے تجھے بادشاہ but I بنایا. made you a chief of the tribe. تو اور میں نے تجھے ایک سفر پہ بھیجا، ایک بڑے مقصد سے بھیجا. And I sent you on a mission. اور مقصد کیا تھا کہ گناہ گار امالیکیوں کو تو نے نیز تو نابود کرنا ہے. And the mission was to kill all the sinners, the لیکن Amalekites. تو نے بات نہیں مانی بلکہ تو لوٹ کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے. Instead of listening to my voice, you jumped on the plunder. اور یہ خدا کی نظر میں برا ہے. And this is wrong in Lord's eyes. اور ایک ایک آیت خدا کے کلام کی ہم سے بولتی ہے کہ اپنی سوچ کو یہ نہ سوچیں کہ یہ سوچ جو ہے یہ بھی ٹھیک ہی ہے اور خدا نے جو کہا چلو وہ بھی ٹھیک ہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہی ہے، لیکن بالکل وہی کچھ کریں جو خدا نے ہمیں کہا ہے. And don't think from your own opinions, but what God has said to you, do it according to exactly what He says to you. جب ہم جیومیٹری میں وہ اینگلز ڈرا کرتے ہیں تو اگر اس میں ہمارا جو نقطہ ہے، ہماری پینسل موٹی ہے، وہ نقطہ اگر وہ موٹی پینسل سے لگایا ہے تو ہمارے اینگلز جو ہیں وہ ہلکے فرق سے فرق ہو جاتے ہیں. And in geometry, when you're doing maths, if you use a thick pencil knob, it can ruin your angles. تو بالکل ایسے ہی خدا کا اینگل ایک اینگل ہے، اس کا زاویہ صرف ایک ہی ہے. اسی زاویے پہ ہمیں رہ کے اپنے عمل کو سیدھا ڈرا کرنا ہے جیسے وہ کہتے ہیں. In the same way, listen to God's voice, do directly and exactly what He says. اور ساؤل کی زندگی کے متعلق اور بھی باتیں ہیں جو ہم خدا کے فضل سے خداوند نے جب بھی ہمیں موقع دیا ہم اس کو دوبارہ سیکھیں گے. اور ہم کیونکہ یہ آدمی کا دل، اس کی ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے 10 تصویریں ہیں اور یہ ابھی ہم 5ویں تصویر پہ غور کر رہے ہیں. And we know there are a lot of other pictures of this book, and so far we have reached the 5th picture. اور ہم نے ساؤل کی مثال آج کیوں سیکھی ہے؟ کیونکہ جیسے کلام میں لکھا ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے. So why have we looked at Saul? Because the Bible says whoever does not bear fruit, God cuts him off. تو آئیے ہم خدا کے کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں. Let's pray. خدا باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتے ہیں. تو بہت پیارا خدا ہے. Lord, we thank you that you are such a beautiful God. خداوند، جو ہم سے پہلے کے ہمارے آباء و اجداد گزرے انہوں نے جو غلطیاں کیں تو انہیں ہمارے لیے لکھوائیں تاکہ ہم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں. Lord, the mistakes our ancestors did, you had them written down for us so we don't make the same mistake. اے خداوند، میں اپنے لیے اور ہر زندگی کے لیے تجھ سے درخواست کرتی ہوں ہم سبوں کو دعائیہ زندگی دے دیں. I pray that you give us lives of prayer. خداوند، ہم روح القدس کو کبھی رنجیدہ نہ کریں جس کے وسیلے سے ہم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. Help us to never do something that angers your Holy Spirit. تاکہ پاک روح غلط سے پہلے ہی ہمیں قائل کر دے، ہمیں بتائے اور ہم کبھی غلط ہی نہ کریں. Instead of doing what's wrong, your Holy Spirit should help us to turn the other way. خداوند پیارے پاک روح، تیری ذات ہمارا لائف سٹائل ہو جائے. And help us that your ways become our ways.
خدا باپ اس پاک برکت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی ہے، اپنی ذات بخشی ہے، اپنا کلام بخشا ہے، اپنا روح بخشا ہے، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ We thank you for giving us your word, your Holy Spirit and your voice today. یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ہو، We ask this in your name. کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع مسیح کے نام میں، We ask this in the name of Jesus. آمین۔ Amen. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔